بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیوں، آج جو دو حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ وہ دو احادیث ہیں جنہوں نے اہل بیت کو آسمانی مرتبہ دیا، حدیث کسا اور حدیث مباحلہ۔ حدیث کسا میں چادر کے سائے نے مقام طہارت بخشا، اور حدیث مباحلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں اپنی حقانیت کی دلیل بنایا۔ اگر ہم ان دو احادیث کا ذکر چھوڑ دیں تو یہ اہل بیت کے حق میں بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ انہی احادیث سے ان ہستیوں کی شان کا سورج چمکتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، نوٹ کریں کہ آپ کے جو علاقے میں جو خطیب ہیں، جو علماء ہیں، کیا انہوں نے ان دو حدیثوں کو بیان کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ ان کو یاد دہانی کرائیں اور ان کو جا کر بتائیں کہ جناب حدیث کسا اور حدیث مباحلہ آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ بہت بڑی زیادتی نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ کہ ان دو حدیثوں کو بیان نہ کرنا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ جنہوں نے ان حدیثوں کو بیان نہیں کیا وہ تعصب کی وجہ سے نہیں کیا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے سستی، کاہلی اور ضبط نہ کرنے کی وجہ سے، یاد نہ کرنے کی وجہ سے بیان نہ کیا ہو۔ تو بہرحال ان کو بتائیں، اس کھٹن وقت میں ہر عالم دین کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اہل بیت کی توہین کی جا رہی ہو تو وہ ان حدیثوں کو بیان کریں۔ تو میں بھی ان دو حدیثوں کو بھی بیان کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ان دو حدیثوں کی روشنی میں ایک نتیجہ نکالوں گا۔ حدیث کسا نے ان پاک ہستیوں کو اہل بیت کا خطاب عطا کیا، اور حدیث مباحلہ نے ان کی عظمت پر مہر لگا دی۔ انہیں بیان نہ کرنا حقیقت کو چھپانے کے مترادف۔ آج جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام بات نہیں، یہ اہل بیت اطہار کی شان پر ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں لپیٹ کر دعا دی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دیتی ہیں اور ہماری آنکھوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دل سے سنیں گے تو یقین جانیے یہ باتیں آپ کی روح کو جگا دیں گی۔ انشاءاللہ اس سے دل بھی بدلیں گے اور سوچ بھی جاگے گی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اس وقت تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، آپ ان سے گندگی کو دور رکھیے اور انہیں مکمل پاکیزگی عطا فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر اہل بیت میں سے ہی ہو اور تم خیر پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سمیت دیگر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور یہ چار پاکیزہ ہستیاں حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اہل بیت ہیں،
اللہم ہاؤلائے اہلی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ان کے بارے میں۔ اب حدیث مباہلہ بھی سن لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ آخر تک نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کو بلایا، پھر کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت میں سے ان مذکورہ 4 حضرات رضی اللہ عنہم کی خصوصی شان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، زینب اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ پہلی 3 صاحبزادیاں اہل بیت سے یہ جو متعلقہ یہ آیت ہے اس کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھی، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا باقی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اس دعا کے ساتھ مخصوص فرما کر چادر کے نیچے داخل فرمایا۔ تھوڑا سا غور کریں، چادر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چادر کے نیچے یہ ہستیاں ہیں، تو ان کا مقام کون چھپائے گا؟ کیسے چھپے گا ان کا مقام؟ اس وجہ سے آج منگل ہے، 3 دن بعد جمعہ ہے، تو آج ہی سے کل ہی سے اپنے علاقے کے جو خطیب حضرات ہیں، جو علماء حضرات ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان سے جا کر ذرا یہ کہیں نا کہ حضرت اس جمعے کو ہماری آپ سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ حدیث قصہ اور حدیث مباہلہ بیان کریں، اور پھر بھی وہ بیان نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دوستو ہمیں چاہیے کہ ایسی عظیم ہستیوں کی باتیں صرف اپنے پاس خود نہ رکھیں، بلکہ ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ آپ کا ایمان، آپ کی محبت اور آپ کا عقیدہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو شیئر کرنا صرف شیئر کرنا نہیں بلکہ یہ دین کی خدمت ہے، یہ محبت اہل بیت کی آواز کو بلند کرنا ہے۔ اگر آپ میرے ہم خیال ہیں تو اس پیغام کو عام کریں، کیونکہ سچ ہمیشہ پھیلایا جاتا ہے، دبایا نہیں جاتا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔